خدا کہتا ہے کہ ایوب بغیر کسی نفع کے میری عبادت کرتا ہے اور کرتا رہے گا، مگر ابلیس کہتا ہے کہ ایوب تو صرف نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک ایسی بحث ہے جو آسمان پر چڑھی کہ ہم کیوں خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ تیری عبادت کرتا ہے، وہ تجھ سے بہت زیادہ برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ ایوب پرانے عہد نامے کا وہ شخص ہے جس کے بارے میں خدا خود کہتا ہے کہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے کوئی نہیں ہے۔ یہ ایوب کی کتاب اگر اس کا پہلا باب اور اس کی 8 آیت پڑھے تو وہاں اس طرح لکھا ہے، خداوند نے شیطان سے کہا کہ تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا، کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے کوئی نہیں۔ اس بات کی دلیل خدا خود دے رہا ہے۔ یہ بات اس کے حق میں 3 دفعہ کہی گئی۔ یاد رکھے کہ یہ ایوب کی نیک نامی نہیں بلکہ خدا خود کہہ رہا ہے۔ ایوب کا بیان نہایت مثالی الفاظ میں کیا گیا ہے۔ وہ نمونے کا شخص ہے، وہ ان ساری خصوصیات، ساری خوبیوں اور صفات کا نمونہ ہے جو ہر انسان میں ہونی چاہیے۔ وہ ایسا شخص ہے جو ہم بننے کی آرزو رکھتے ہیں۔ وہ بہترین انسان ہے۔ ایوب کتنا نیک ہے کہ خدا خود اس کے بارے میں کہتا ہے۔ جب ہم اس بات پہ تھوڑا غور کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے عدالت لگی ہوئی ہے اور خدا اپنے تخت پہ بیٹھا ہے اور سارے فرشتے اس کے سامنے سر نگو ہے۔ تو وہ اسی طرح اگر ہم بائبل میں دیکھتے ہیں تو وہ صاف لکھا ہے کہ کہا کہ تو کہاں سے آتا ہے، شیطان سے کہا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ میں یوں ہی زمین پر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا۔ خدا اور شیطان کے بارے میں ایک گفتگو ہوتی ہے کہ ایک دن خدا کے بیٹے آئے اور خدا کے حضور حاضر ہو اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس پر سیر کرتا آیا ہوں۔ ابھی خدا نے شیطان سے کہا کہ تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے، کیونکہ زمین پر پھر وہی بات دہراتا ہے خدا کہ زمین پر اس کی طرح کا کامل، راست باز، خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور رہنے والا شخص کوئی نہیں۔ اب ذرا ٹھہریے، شیطان نے ایوب کی بات خود نہیں کی ہے، نہ ہی شیطان نے اس بات کو شروع کیا ہے۔ ایوب پر سارے عذاب اس لیے آئے کہ خدا نے خود ایوب کی بات چھیڑی۔ بہرحال ابلیس نے خدا کے سوال کا جواب دیا۔ شیطان کہتا ہے کہ کیا یوں ہی ایوب تجھ سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے چوگرد باڑ نہیں بنائی؟ کیا تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت نہیں بخشی اور اس کے گلے جو ملک میں بڑھ نہیں گئے؟ پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی لے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب 9 آیت سے 11 آیت میں خدا اور شیطان کے درمیان یہ ایک مکالمہ چلتا ہے۔ اس لفظ پر یعنی جو شیطان بولتا ہے یوں ہی، کیا ایوب یوں ہی تیری تعریف کرتا ہے یا تیری عبادت کرتا ہے؟ اس پہ ذرا غور کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت یعنی قیمت، وجہ یا فائدہ، اس کے بغیر وہ تیری تعریف نہیں کر سکتا، اس کے بغیر، اور وہ عبادت کے لائق ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ ایوب تیری عبادت کرتا ہے، مگر یہ بھی تو دیکھ
کہ تو نے اسے کیا کیا دے رکھا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ایوب تیری عبادت نہ کرتا، کیونکہ اس میں تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن اگر تیری عبادت فائدہ مند نہ ہوتی تو کون تیری عبادت کرتا؟ اگر تو سب کچھ اس سے واپس لے لے تو پھر ایوب کی اصلیت تجھ پر ظاہر ہوگی۔ کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ شیطان نے ایک بات کے بارے میں تو سچ بولا۔ خدا نے ایوب کو برکت دی تھی، اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں، 7,000 بھیڑیں، 3,000 اونٹ، 500 جوڑی بیل، 500 جوڑی گدیاں، بہت سے نوکر چاکر تھے، اور اہل مشرق میں اس سے بڑا آدمی کوئی نہ تھا۔ شیطان دعویٰ کرتا ہے کہ ایوب اس لیے خدا کی عبادت کرتا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرے۔ ان حالات میں تو ہر شخص خدا کی عبادت اور پرستش کرنے کو آمادہ ہوگا، لیکن فائدہ ختم کر دیں تو کیا ایوب خدا کا انکار کرے گا یا خدا کی عبادت کرے گا؟ خدا نے شیطان کو اجازت دے دی کہ اس کی ہر چیز تیرے اختیار میں ہے، جسے تو فائدہ سمجھتا ہے اسے ختم کر، جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے تو کر۔ تو بھی وہ میری لکھا ہے ادھر کہ شیطان غصے سے بھرا نیچے اترا، اور پھر جو کچھ ہوا ایوب کے ساتھ وہ بہت بڑا المیہ تھا۔ ایک دن ایک ڈرا سہما نوکر آتا ہے، اس کی سانس پھولی ہے، اور وہ خبر دیتا ہے کہ تیرے جو لٹیرے آئے اور وہ بیل چرا کے چلے گئے، گدیاں چھین گئی، اور فقط میں اکیلا بچا جو تجھے آ کر خبر دوں۔ وہ ابھی شخص یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دوسرا شخص آ جاتا ہے کہ تیز آندھی آئی، ہوا داخل ہوئی اور آسمان سے آگ نازل ہوئی اور بھیڑوں کو اور نوکروں کو بھسم کر دیا، اور صرف میں اکیلا بچا جو تجھے آ کر خبر دوں۔ وہ ابھی یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور نے آ کر کہا کہ ایک اور کہتا ہے کہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں ایک جگہ ضیافت کر رہے تھے کہ چھت گری اور وہ سب مر گئے۔ تو لکھا ہے کہ ایوب اسی وقت زمین پر گرا اور خدا کو سجدہ کیا اور کہا کہ ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ کہ خداوند نے دیا اور شیطان نے لیا، یہ بہت آسان تھا اس کا، کیونکہ خدا دے کر واپس نہیں لیتا۔ پھر کیا ہوا کہ خدا نے پہلا راؤنڈ جیت لیا۔ یہ جو خدا اور شیطان کے درمیان ایک چیلنج تھا، اس کا فرسٹ راؤنڈ جو تھا وہ خدا نے جیت لیا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ شیطان کو بہت طیش آیا ہوگا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ ایک دن پھر خدا کے سامنے حاضر ہوا، اور ایک دن پھر خدا نے ایوب کی بات چھیڑی، اور پھر شیطان اور ایوب کی وفاداری پر اعتراض کیا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے بدلے دے ڈالے گا۔ اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ایوب کی کتاب 2 باب اس کی 4 اور 5 آیت میں یہ ابلیس اور خدا کے درمیان جو بات ہوئی وہ ہے۔ ابھی پھر خدا شیطان کے اس چیلنج کو قبول کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ ایوب 2 باب اور اس کی 6 آیت میں۔ ایوب کی جان کیوں بچی رہے؟ کیونکہ اگر وہ مر جائے تو معلوم کیسے ہوگا کہ شرط کس نے جیتی؟ مردے خدا کی تعریف نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایوب کا سارا بدن دردناک پھوڑوں سے بھر گیا، اور وہ اپنے بدن کو کھجانے کے لیے ایک ٹھکرا لے کر راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی اسے اکسانے لگی کہ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ وہ تانا دے دے کر
कहती, क्या तू अब भी अपनी रास्ते पे कायम रहेगा? क्या तू अब भी खुदा के साथ पवित्र रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। और जानते हैं आप सब कि उसने हैरान कर देने वाला अपनी बीवी को जवाब दिया कि तू तो नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? और लिखा है कि इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता न की। अगला सीन शुरू होता है, उसमें अय्यूब के 3 दोस्त हैं अजीजों, अलीफज, बलदसूखी और जुफर तैमानी। ये सुनकर अय्यूब का हाल आते हैं और आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि अय्यूब की बदहाली की खबर बहुत जल्द उनके दोस्तों तक भी पहुंच गई और वो उसे तसल्ली देने आए, लेकिन उसे देखा तो उसकी हालत से खौफजदा हो गए। वो चला चला कर रोने लगे। उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और आसमान की तरफ धूल उड़ाई। अय्यूब ने ख्याल किया कि ये मेरी हालत को समझते हैं और वाकई हम दर्दी रखते हैं। फिर वो तीनों दोस्त 7 दिन और 7 रातें जमीन पर बैठे रहे और किसी ने उससे एक बात तक न की। बालाखिर वो बातें करने लगे। और क्या बात की? पहले दोस्त ने कहा, अलीफज ने, कि ये तेरा गुनाह हो सकता है जिसकी वजह से खुदा का गजब तुझ पर भड़का। बड़े गौर करने वाली बात है। दूसरे दोस्त ने कहा, बलदसूखी ने, कि खुदा कभी गलती नहीं कर सकता और ना ही वो नाइंसाफी करता है। तू तो जानता है, मगर खुदा तेरे गुनाह को भी जानता है। अब जुफर साहब क्या कह रहे हैं कि तू कौन है जो खुदा की राहों पर इतराज करे? अभी ये तो बात हुई दोस्तों की, तसल्ली की और उनके अय्यूब को समझने की, लेकिन उन्होंने उस तरह इल्ज़ाम लगाया, उसे कसूरवार ठहराया। वो ऐसा करने पर मजबूर थे। वो अपनी मजहबी ज़िंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। उस वक़्त उनके खुदा के खौफ और उनकी राहों की रास्ती को ख़तरा था। दुख में मुब्तला अय्यूब, दुख में मुब्तला रास्तबा शख्स, उनके इल्म इलाहियात पर एक ज़बरदस्त इतराज़ था। उनका दिफा, उनका बचाव इसी में था कि वह अपने दोस्त का इनकार कर दे और उसका साथ छोड़ दे। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी का भी इनकार कर देते हैं। खुदा कह रहा है, अय्यूब 38 बाब 4 से 5 आयत पढ़े तो लिखा है, तू कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है किसने इसकी नाप ठहराई या किसने इस पर सूत खींचा? जरा ठहरिए, खुदा सवालों के जवाब नहीं दे रहा, वो तो सवाल पूछ रहा है। जो कुछ वो कह रहा है उसका एक इन सारे वाक़यात से ताल्लुक नहीं है। खुदा कहता है, मज़ाहिर कुदरत की सैर कर। खुदा कह रहा है, जो मैं करता हूँ मुझे वो करने का पूरा इख्तियार है। उसने कायनात खलक की, वही उसको समझता है। इसको इस पर हुक्मरानी करने का हक है, उसको ये कहने का हक भी है। ज़रूरी है कि हम खुदा के हजूर अपने आप को झुकाए रखें, उसकी इबादत करते रहें, उसकी हम्दो सना करें बगैर किसी नफ़ा के। हम ये सोचकर उसकी इबादत ना करें कि हम उससे बहुत कुछ लेना चाहते हैं, बल्कि हम इसलिए उसकी इबादत करें कि वो खुदा है और इबादत के लायक है। आखिर में याकूब के ख़त में से मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, और वो है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से है, मिलता है।
जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दश के सबब उससे उस पे साया पड़ता है। मेरे अजीज़ों, अगर हम रास्ते पे कायम रहेंगे और खुदावंद के साथ चलते रहेंगे तो खुदावंद हमें हर वो बरकत देगा जो वो महसूस करेगा कि हमें इसकी ज़रूरत है। इसके साथ ही दीजिए अपने भाई को इजाज़त और देखते रहिए बाइबल डिस्कवरी विद जोसेफ विक्की। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।